کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ دل تیز دھڑک رہا ہو بغیر کسی وجہ کے، یا آپ اس فکر کے چکر میں پھنسے ہوئے ہوں جس سے نکلنا مشکل ہو؟ کبھی کبھی رات کو دماغ میں اتنے خیالات دوڑتے ہیں کہ دل کہتا ہے آخر میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ یقین جانیے آپ اکیلے نہیں ہیں۔ انگزائٹی یعنی بے چینی آج دنیا کی سب سے عام ذہنی مشکلات میں سے ایک ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ انگزائٹی ڈس آرڈر مکمل طور پر قابل علاج ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ انگزائٹی اصل میں ہے کیا، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کے علاج کے طریقے، چاہے وہ تھراپی ہو، ادویات یا طرز زندگی کی تبدیلیاں۔ ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہیے، یہ 10 منٹ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ انگزائٹی اصل میں ہے کیا؟ انگزائٹی ایک قدرتی انسانی جذبہ ہے۔ یہ ہمارے جسم کے اندرونی الارم سسٹم کا حصہ ہے۔ فلائٹ یا فائٹ رسپانس، لڑو یا بھاگو رسپانس، جب ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ ہمیں جلد رد عمل دینے میں مدد دیتا ہے۔ یہ نارمل ہے اور بعض اوقات مددگار بھی، لیکن مسئلہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب انگزائٹی مستقل حد سے زیادہ یا کسی اصلی خطرے سے بے تعلق ہو جائے تو یہ ایک نارمل جذبے سے نکل کر ذہنی بیماری بن جاتی ہے۔ تب یہ ہماری زندگی پر قابض ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ ہماری حفاظت کرے۔ انگزائٹی ڈس آرڈرز ہر عمر، پس منظر اور زندگی گزارنے کے طریقے کے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ تعلقات، کام، تعلیم اور آپ کی مجموعی خوشحالی پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ اب انگزائٹی ڈس آرڈرز کی اقسام کیا ہیں؟ What are the types of anxiety disorders؟ چلیے انگزائٹی ڈس آرڈرز کی کچھ مشہور اقسام دیکھتے ہیں۔ جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر، ہر بات پر بلا وجہ فکر کرنا، جیسے کام، صحت، خاندان وغیرہ۔ پینک ڈس آرڈر یعنی اچانک پینک اٹیکس، دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، پسینہ، خوف، اکثر بغیر کسی وجہ کے۔ اس کو ہم فیئر آف امپینڈنگ ڈوم بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل انگزائٹی ڈس آرڈر، دوسروں کے سامنے شرمندہ یا جج کیے جانے کا خوف۔ اسپیسیفک فوبیاز، کسی خاص چیز یا صورتحال سے شدید خوف، جیسے اونچائی، مکڑیاں یا سانپ وغیرہ۔ آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر OCD، بار بار آنے والے خیالات جنہیں ہم آبسیشنز کہتے ہیں، اور ان کو کم کرنے کے لیے بار بار کیے جانے والے اعمال جو کمپلژنز کہلاتے ہیں۔ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، جس کو ہم PTSD بھی کہتے ہیں، کسی صدمے کے بعد یادوں سے پیدا ہونے والی انگزائٹی۔ اب سوال یہ ہے کہ انگزائٹی محسوس کیسے ہوتی ہے؟ اس کی علامات ہر انسان میں مختلف ہو سکتی ہیں، مگر عموماً 4 اقسام ہیں جس میں یہ تقسیم کی جا سکتی ہے۔ جسمانی علامات، یہ وہ جسمانی علامات ہیں اور یا احساسات ہیں جو انگزائٹی کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، سانس پھولنا، پٹھوں میں کچھاؤ، پسینہ آنا، تھکن محسوس ہونا، چکر آنا یا سر ہلکا محسوس ہونا، سر درد، معدے کے مسائل جیسے متلی یا دست۔ یہ علامات خوفناک لگ سکتے ہیں مگر یہ خطرناک نہیں ہوتے۔ یہ آپ کے جسم کا فلائٹ یا فائٹ رسپانس، بھاگو یا لڑو رسپانس موڈ آن کرنے کا طریقہ ہے۔ نمبر 2، ذہنی علامات۔ اب بات کرتے ہیں ذہنی علامات کی، یعنی انگزائٹی کا اثر دماغ پر کیسے ہوتا ہے۔ مسلسل فکر یا خوف، توجہ مرکوز کرنے میں دشواری، تیز رفتار خیالات، فیصلہ کرنے میں مشکل، خطرناک سوچ، ہمیشہ بدترین نتیجہ سوچنا یا ہمیشہ نیگیٹو سوچنا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دماغ ہر وقت دوڑ رہا ہو۔ جذباتی علامات، جذباتی لحاظ سے انگزائٹی آپ کو بنا سکتی ہے چڑچڑا، بے چین، بے سکون، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، دل میں خوف یا خطرے کا احساس، ہر وقت خطرے میں جینے سے انسان تھک جاتا ہے۔ نمبر 4، بیہیویورل سمپٹمز، رویے کی علامات۔ یہ اس طرح ظاہر ہو سکتی ہیں: انگزائٹی پیدا کرنے والی صورتحال سے گریز کرنا، مجبورانہ رویے جیسے بار بار چیزیں چیک کرنا یا ہاتھ دھونا، سماجی تعلقات سے دوری اختیار کرنا، کام یا تعلیم میں کارکردگی متاثر ہونا۔ اگر آپ کی انگزائٹی 6 ماہ یا اس سے زیادہ اثر جاری رہے اور آپ کی زندگی پر اثر ڈالے، ماہر سے مدد دینا بہت ضروری ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ انگزائٹی قابل علاج ہے۔ علاج ہر فرد کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ عموماً اس میں شامل ہوتے ہیں سائیکو تھراپی یعنی بات چیت کی تھراپی، ضرورت پڑنے پر ادویات، طرز زندگی میں تبدیلیاں اور سیلف کیئر کی حکمت عملیاں۔ آئیے اب ان چیزوں کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تھراپی کی۔ تھراپی آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ آپ کی انگزائٹی کی جڑیں کہاں ہیں، آپ کو مؤثر حکمت عملیاں سکھاتی ہیں اور آپ کے منفی خیالات اور رویے بدلنے میں مدد کرتی ہیں۔ کئی زبردست تھراپی ایکسرسائزز موجود ہیں، آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ کوگنیٹو بیہیویورل تھراپی، سب سے مشہور علاج کوگنیٹو بیہیویورل تھراپی ہے۔
یعنی CBT یہ کیا ہے؟ CBT آپ کے منفی خیالات اور رویے پہچاننے اور بدلنے میں مدد دیتی ہے جو انگزائٹی کو بڑھاتے ہیں۔ اس کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ہمارے خیالات، جذبات اور اعمال آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ چلیے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ سارا ایک لڑکی ہے، اس کو سوشل انگزائٹی ہوتی ہے۔ وہ سوچتی ہے اگر میں میٹنگ میں بولوں گی تو کیا کوئی الٹا سیدھا بول دوں گی اور سب ہنسیں گے۔ CBT کیسے مدد کرتی ہے؟ تھراپسٹ اس سے پوچھتا ہے کیا واقعی لوگوں نے پہلے کبھی آپ کا مذاق اڑایا یا ہنسی اڑائی ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت ہے؟ سارا اپنے خیالات کو چیلنج کرتی ہے اور سمجھتی ہے اگر میں نے تھوڑا سا اٹک بھی گئی تو لوگ عموماً مددگار ہوتے ہیں، ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے۔ پھر وہ چھوٹے گروپوں میں بولنے کی پریکٹس کرتی ہے۔ لوگوں کا مثبت رد عمل دیکھ کر اس کا اعتماد بڑھتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سارا کی انگزائٹی کم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ غیر حقیقی خیالات کو حقیقت پسندانہ خیالات سے بدل دیتی ہے اور گریز کے بجائے صورتحال کا سامنا کرتی ہے۔ CBT منظم عموماً 12 سے 20 سیشن پر مشتمل ہوتی ہے اور کئی انگزائٹی ڈس آرڈرز کے لیے مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ ایک اور مؤثر تھراپی ایکسپوجر اینڈ رسپانس پریونشن یعنی ERP ہے۔ یہ کیا ہے؟ ERP خاص طور پر OCD اور فوبیاز کے لیے مفید ہے۔ اس میں خوف پیدا کرنے والی صورتحال کا آہستہ آہستہ سامنا کرنا شامل ہے اور ان میں اعمال کو روکنا جس سے وقتی طور پر انگزائٹی کم ہوتی ہے۔ چلیں ملتے ہیں ڈیوڈ سے۔ اس کو کنٹامینیشن OCD ہے۔ وہ دروازے کے ہینڈل کو چھونے کے بعد بار بار ہاتھ دھوتا ہے۔ ERP کس طرح کام کرتی ہے؟ تھراپسٹ اسے کہتا ہے دروازے کا ہینڈل چھوئے، پھر اس سے کہتا ہے ہاتھ نہ دھو۔ شروع میں اس کی انگزائٹی بہت بڑھتی ہے مگر جب کچھ برا نہیں ہوتا تو اس کی انگزائٹی کم ہونے لگتی ہے۔ یہ عمل بار بار دہرانے سے ڈیوڈ سیکھتا ہے کہ وہ اس بے چینی کو برداشت کر سکتا ہے اور اس کے خوف اتنے خطرناک نہیں جتنے وہ سمجھتا ہے۔ نمبر 3 مائنڈفلنس بیسڈ تھراپی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تھراپی آپ کو حال میں زندہ رہنا سکھاتی ہے بغیر کسی ججمنٹ کے تاکہ آپ ماضی یا مستقبل کی فکر میں نہ پھنسیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے مدد کرتی ہے۔ یہ پریا ہے۔ پریا کو جرنلائز انگزائٹی ہے۔ وہ مسلسل اپنے کام اور مستقبل کی فکر کرتی رہتی ہے۔ تھراپسٹ اسے سکھاتا ہے مائنڈفلنس بریدنگ، بس اپنی سانس پر دھیان دینا، خیالات کو بادلوں کی طرح دیکھنا جو آسمان میں گزر رہے ہیں بغیر ان میں الجھنے کے۔ جب فکر ابھرے جیسے اگر مجھے نوکری سے نکال دیا گیا تو کیا ہوگا، وہ اسے محض ایک خیال کا نام دیتی ہے اور دوبارہ حال پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ پریا کم رد عمل ظاہر کرتی ہے اور زیادہ پرسکون محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 4 ایکسیپٹنس اینڈ کمٹمنٹ تھراپی ACT۔ یہ کیا ہے؟ ACT آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ اپنی بے چینی یا تکلیف اور خیالات سے لڑنے کے بجائے انہیں قبول کریں اور ایسی زندگی گزاریں جو آپ کے قدروں کے مطابق ہو۔ چلیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ یہ ہے جیمز کا خواب ہے کہ وہ استاد بنے مگر اسے عوامی بولنے سے ڈر لگتا ہے یعنی پبلک اسپیکنگ۔ ACT سے سکھاتی ہے قبولیت۔ وہ اپنے خوف کو نوٹس کرتا ہے بجائے اس کے کہ اس سے لڑے۔ ڈیفیوژن، وہ خیالات جیسے میں بہت بڑا اسپیکر ہوں کو محض الفاظ سمجھتا ہے نہ کہ سچ۔ قدریں، وہ پہچانتا ہے کہ دوسروں کو سکھانا اس کے لیے بہت اہم ہے۔ کمیٹڈ ایکشن، خوف کے باوجود وہ چھوٹے لیکچر دینا شروع کرتا ہے۔ ACT کا مقصد انگزائٹی کو ختم کرنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ بامعنی زندگی گزارنا ہے۔ کبھی کبھی تھراپی کافی نہیں ہوتی، خاص طور پر شدید انگزائٹی کے لیے۔ ایسے میں ڈاکٹر ادویات تجویز کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کون کون سی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ SSRIs جس کو سرٹرلین یعنی زولافٹ، فلوکسیٹین یعنی پروزیک یا ایسیٹیلوپریم یعنی لیکساپرو اکثر پہلی ترجیح ہوتی ہیں انگزائٹی کے خلاف علاج میں۔ یہ دماغ میں سیروٹونن کی مقدار بڑھاتی ہیں جو کہ ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے برین کے اندر، جس سے موڈ بہتر ہوتا ہے اور انگزائٹی کم ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے ان کا مکمل اثر آنے میں 4 سے 6 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس متلی، بے خوابی، جنسی مسائل، تھکن، اکثر یہ سائیڈ ایفیکٹس وقت کے ساتھ کم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 SNRIs جیسے وینلیفیکسین افیکسور جسے کہتے ہیں یا سمبولٹا ڈلوکسیٹین بھی مؤثر ہوتی ہیں، خاص طور پر جرنلائز انگزائٹی ڈس آرڈر کے لیے، پینک ڈس آرڈر اور PTSD کے لیے۔ یہ دماغ میں سیروٹونن اور نور ایپینفرین جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں دونوں پر اثر ڈالتی ہے۔ نمبر 3 بینزوڈائزپینز جیسے لورازیپام، ایٹیوان، ویلیم اور زینکس بہت تیزی سے انگزائٹی کو کم کرتی ہیں لیکن ان میں عادت پڑ جانے اور واپسی کی علامات کا خطرہ ہوتا ہے جنہیں آپ ودرال ریئیکشنز کہتے ہیں۔ تو اگر آپ ان دوائیوں پر زیادہ ٹائم یا عرصہ رہیں گے تو یہ آپ کو اس کا عادی بنا دیں گے، اس لیے یہ صرف مختصر مدت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ بوسپیرون خاص طور پر جرنلائز انگزائٹی ڈس آرڈر کے لیے منظور شدہ دوا ہے۔ یہ سستی نہیں پیدا کرتی اور عادی بھی نہیں بناتی
مگر اثر ظاہر ہونے میں کچھ ہفتے لگ سکتے ہیں۔ بیٹا بلاکرز پرفارمنس انگزائٹی کے جسمانی علامات جیسے پبلک اسپیکنگ کے وقت دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، اس کے لیے ڈاکٹر کبھی کبھار بیٹا بلاکرز جیسے پروپرانول استعمال کرتے ہیں۔ آخر میں اینٹی ہسٹامینز جیسے ہائیڈروکسیزین بعض اوقات انگزائٹی کے لیے مختصر مدت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، خاص طور پر ان افراد کے لیے جو SSRIs اور SNRIs برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کا اثر پرسکون کرنے والا ہوتا ہے اور اس سے آپ کو نیند بھی آتی ہے۔ تھراپی اور ادویات کے ساتھ ساتھ آپ کا طرز زندگی انگزائٹی کو سنبھالنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ باقاعدہ ورزش کریں، اسٹریس ہارمونز کم کرتی ہے اور اینڈورفنز بڑھاتی ہے۔ صحت مند خوراک، کیفین، چینی، الکوہول کم کریں، متوازن غذا لیں، اچھی نیند کی عادت ڈالیں، سونے کا باقاعدہ وقت رکھیں اور سونے سے پہلے اسکرین کا استعمال کم کریں۔ ریلیکس کرنے کی تکنیکیں، گہری سانس مسلز کو آرام دینا اور گائیڈڈ امیجری آپ کے نروس سسٹم کو سکون پہنچاتی ہے۔ سماجی تعلقات برقرار رکھیں، دوستوں اور خاندان کے ساتھ بات چیت آپ کو تنہائی سے بچاتی ہے۔ جرنلنگ یا تخلیقی اظہار جذبات کو باہر نکالنے یا وینٹنگ کرنے اور ذہنی وضاحت کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ عادات انگزائٹی کو مکمل طور پر ختم نہیں کرے گی، لیکن بہت فرق ڈال سکتی ہیں کہ آپ کیسے اس کا مقابلہ کریں۔ انگزائٹی ڈس آرڈرز بعض اوقات بہت بھاری محسوس ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ قابل علاج ہیں۔ تھراپی، ادویات اور طرز زندگی کی تبدیلیوں کے ساتھ زیادہ تر لوگ راحت محسوس کرتے ہیں اور دوبارہ خوش کارآمد زندگی گزار سکتے ہیں۔ صحتیابی راتوں رات نہیں ہوتی، اس میں وقت، صبر اور مدد لینے کی ہمت چاہیے۔ اگر آپ جدوجہد کر رہے ہیں تو براہ کرم کسی ماہر سے بات کریں، آپ بہتر محسوس کرنے کے حقدار ہیں۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو مدد ملی ہو تو اسے شیئر کیجیے، شاید یہ کسی اور کی بھی مدد کرے۔ دیکھنے کا شکریہ اور اپنا خیال رکھیے، کیونکہ آپ کی بہتر صحت میرا مشن۔